سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، ناظرین، ملت اسلامیہ کے نونہالوں، آج کی یہ مجلس ہم مسلمانوں کے لیے انتہائی اہم، بامقصد اور ہماری ایمانی حرارت کو بڑھانے کے لیے، جذبہ ایمانی کو فروغ دینے کے لیے اس قسم کی مجالس کا انعقاد انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، آپ کی ازواج مطہرات کی شان میں اگر ملک میں، دنیا میں کہیں بھی کسی بھی انداز سے گستاخی کی جاتی ہے، ایک طرف تو مسئلہ ہوتا ہے نظم و نسق کا، وہ اپنی جگہ، لیکن ہم مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کے جذبہ کا مسئلہ ہے، ہماری ایمانی غیرت کا مسئلہ ہے۔ ملک میں ایک گستاخ خاتون نے صرف سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اور فرقہ پرست حلقوں میں اپنی پذیرائی بڑھانے کے لیے، اس سے زائد کوئی حیثیت نہیں اس کی، نہ اور کوئی مقصد ہے، گزشتہ دنوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، جس کے نتیجے میں ملک بیرون ملک ایک ہیجان پیدا ہوا، اشتعال پیدا ہوا، جذبات برانگیختہ ہوئے، بسا اوقات وہ ٹکراؤ کے شکل اپنا گئے۔ اس سے قطع نظر نظم و نسق کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ محکمہ انتظامیہ سے ٹکرانا عقل مندی نہیں ہے، جذبات کے دائرے میں رہتے ہوئے قانونی لڑائی یا سنجیدہ احتجاج وغیرہ وغیرہ وہ ہونا چاہیے۔ وہ کچھ ناگفتہ بے حالات ملک میں پیدا ہوئے، وہ اس وقت زیر بحث نہیں ہے۔ میری خواہش تھی کہ اس سلسلے میں ایک سنجیدہ، مدلل، بامقصد گفتگو کی جائے، جو اپنوں اور غیروں کے درمیان اس صورتحال کا صحیح پس منظر پیش کرے۔ واقعتاً صورتحال کیا ہے؟ ایک تو انداز گستاخی کرنے کا، جس طرح کسی بڑی شخصیت کے شان میں آپ بدتمیزی کر دیں، چرچے میں آ جائیں گے، کچھ لوگ آپ کو جان جائیں گے، اور جن کا مقصد اتنا ہی ہوتا ہے وہ اتنا ہی کر لیتے ہیں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، علامہ شبلی نعمانی کی خدمت میں ایک صاحب بچے کو لے کر آئے: حضرت، میرا بچہ پڑھ لکھ کر ماشاءاللہ عالم دین ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنے اور اپنے خاندان کی شہرت کا ذریعہ بنے۔ علامہ شبلی نعمانی نے فرمایا: اگر واقعتاً پائیدار شہرت چاہیے، جفا کشی کرنی ہوگی، عرق ریزی کرنی ہوگی، مطالعہ کرنا ہوگا، تحقیقات سے گزرنا ہوگا، سمندر کی تہہ تک پہنچ کر موتیاں نکالنے کا سلیقہ سیکھنا ہوگا، تو انشاءاللہ عزت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، وہ پائیدار عزت ہوگی، پائیدار شہرت ہوگی۔ اور اگر سستی شہرت چاہیے، میرے الفاظ غور سے آپ سنیں، اگر سستی شہرت چاہیے تو کسی بڑی شخصیت کے خلاف تنقید کر دیجئے، کم وقت میں سستی شہرت مل جائے گی۔ اگلے ہفتے موصوف نے علامہ شبلی نعمانی کے ہی خلاف ایک تنقیدی مضمون لکھ دیا، دنیا ان سے واقف ہو گئی۔ اگر کہتے ہیں نا کہ ہوں گے جو بدنام تو کیا نام نہ ہوگا، کسی بڑی شخصیت کی کردار کشی کر کے چرچے میں آنا، اپنی حیثیت کو کچھ بڑھا کر پیش کرنے کا شوق رکھنے والے اس کو ہی مقصد سمجھتے ہیں، وہ ان کا عمل ہے۔ ان سے قدرت بھی نپٹے گی، انسانیت بھی نپٹے گی، قانون اپنا کام کرے گا۔
لیکن ہم جیسے طالب علمانہ مزاج رکھنے والے، میری دلی خواہش تھی کہ اس سلسلے میں اصل مسئلے کی وضاحت آنی چاہیے۔ جس طرح گزشتہ دنوں وسیم رضوی نے قرآن پاک کی بعض آیتوں کے تعلق سے بدتمیزی کی، کورٹ میں درخواست دی وغیرہ وغیرہ، تماشے ہوئے، کورٹ نے اس کو پھٹکار لگائی، جرمانہ کیا، میری اس وقت خواہش تھی کہ ان سوالات کے معقول جوابات کیا ہو سکتے ہیں وہ دینا چاہیے۔ اس بدتمیز کی بدتمیزی اپنی جگہ، لیکن نفس مسئلہ واضح ہونا چاہیے۔ اس موقع پر بھی نپور شرما جیسی بے حیثیت، بے وزن، گستاخ، جو کہا جائے وہ کم دنیا اس چیز کو دیکھ رہی ہے۔ اس قسم کی گستاخوں کی گستاخی اپنی جگہ، لیکن ہم مسلمانوں میں سے ایک بڑا طبقہ وہ یہ چاہتا ہے کہ صحیح صورتحال سے وہ واقف ہوں، اور اگر سنجیدہ غیر مسلم بھائیوں تک بھی پہنچا جائے تو وہاں بھی یہ طلب موجود ہے، پیاس موجود ہے۔ آئیے ہم اصل موضوع کی بنیادوں پر اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں، ایک عام نبی، اولو العزم پیغمبروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام نبی جو اولو العزم پیغمبر بھی نہ ہو، ان کو بھی خداوند قدوس انسانیت کے کردار کے اعلیٰ مقام پہ رکھتا ہے۔ نبی وجیہن فی الدنیا والآخرہ ہوتے ہیں، کیریکٹر، سیرت، خاندانی پس منظر، انسانیت کی اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق و عادات و صفات کے وہ اوج ثریا پر ہوتے ہیں۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو خاتم النبیین ہیں۔ اللہ کے بعد اللہ کی کائنات میں کوئی شخصیت اگر سب سے زیادہ محترم ہے، قابل عزت ہے، قابل احترام ہے، لائق اتباع ہے، تو وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ آپ نے یوں تو 13 سال کی عمر سے کاروبار شروع کر دیا تھا۔ چچا ابو طالب کثیر العیال تھے، انہوں نے آپ کی کفالت کی تھی۔ جیسے ہی آپ کاروبار کرنے کے لائق ہوئے تو آپ نے چچا سے کہا، چچا میں بھی آپ کے ساتھ کام کاج میں لگنا چاہتا ہوں، میں بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ چچا یہ سمجھے کہ شاید میرے بچوں میں سے کسی نے کچھ کہہ دیا ہوگا میرے بھتیجے کو، میرا لاڈلا چہیتا بھتیجا، بھتیجے تم سے کس نے کہا کاروبار کرنے کے لیے؟ تم کو یہ فکر کیوں لاحق ہوئی میرے گھر میں کسی نے تمہیں کچھ کہہ دیا؟ آپ نے فرمایا نہیں چچا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاؤں، اور بٹانے لگے۔ 23-24 سال کی عمر کو پہنچتے پہنچتے آپ ایک تجربے کار، ماہر، کامیاب تاجر کی شکل میں کام کرتے تھے۔ بیوی خدیجہ جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، صاحب اولاد تھی، پڑھی لکھی تھی، مالدار تھیں، اور 2 مرتبہ بیوہ ہو جانے اور تقریباً 39 سال میں کہوں، ابھی نکاح ہوا 40 سال میں، تقریباً 39 سال کی عمر ہو جانے کی وجہ سے اب اگلا نکاح نہیں کرنا یہ طے کر چکی تھی۔ وہ مکے کے تاجروں کو مزاربت پر مال دیتی تھی، یعنی ورکنگ پارٹنرشپ، آپ کا پیسہ میری محنت، خرچے نکالنے کے بعد نفع اتنا % آپ کا، اتنا میرا۔ اس کو اسلامی دنیا میں، فقہی دنیا میں مزاربت کہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر مکے سے شام اور شام سے مکے تجارت کرنے کے لیے گئے۔ بیوی خدیجہ کا پیسہ، آپ کی محنت، ورکنگ پارٹنرشپ میں یہ کاروبار شروع ہوا۔ بیوی خدیجہ نے آپ کے ساتھ اپنے غلام میسرہ کو لگا دیا، وہ ساتھ میں گئے، ساتھ میں لوٹ کر آئے۔ جب یہ قافلہ مکے میں لوٹ کر داخل ہو رہا تھا تجار کا، تو بیوی خدیجہ اپنے گھر کے کوٹ مالے پر یعنی بالا خانے میں اوپر سے بیٹھ کر نظارہ دیکھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بادل کا ٹکڑا سایہ کیا ہوا تھا۔ جب قافلہ مکے میں داخل ہوا تو بیوی خدیجہ کے غلام میسرہ نے راستے کے احوال بتلائے، آپ کی کامیاب تجارت کے واقعات سنائے، اور پورے قافلے میں سب سے زیادہ نفع آپ کو ہوا۔
دنیا اس بات کو محسوس کر رہی تھی کہ آخری پیغمبر ان کے آنے کا وقت قریب آ گیا۔ جو لوگ فلکیات کے نظام سے واقف تھے، تاروں کے نظام سے واقف تھے، دنیا کی تاریخ سے واقف تھے، وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ آخری پیغمبر کے آنے کا وقت قریب آ گیا۔ بیوی خدیجہ بھی اس بات کو محسوس کر رہی تھی۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خصوصیات کو دیکھا تو ان کو ایسا لگا کہیں یہی تو خاتم النبیین نہیں ہونے والے، یہ شریف نوجوان، یہ خوبصورت نوجوان، اللہ کی کائنات میں اللہ کے بعد سب سے خوبصورت اگر کوئی تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھرتی ہوئی نوجوانی، 25 سال کی عمر، بیوی خدیجہ نے از خود نکاح کی پیشکش کی۔ آپ نے چچا عباس، چچا حمزہ، چچا ابو طالب سے مشورہ کر کے اس رشتے کو منظور کیا اور یہ رشتہ ہوا۔ یہ ہے پہلا رشتہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابھرتی ہوئی جوانی 25 سال کی عمر میں کس سے کیا؟ عمر میں 15 سال بڑی اس بیوہ سے جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، صاحب اولاد تھی۔ زندگی گزرنے لگی۔ نبوت تو آپ کو ملی 40 سال کی عمر کے بعد، 15 سال یہ گزرے، نبوت ملنے کے بعد 10 سال اور گزرے، یعنی آپ کی عمر 51 سال کی ہو رہی ہے، تب تک آپ نے صرف اور صرف ایک بیوہ کے ساتھ اپنی پوری جوانی گزار دی۔ آپ کی 4 بیٹیاں، 2 بیٹے۔ بیٹیاں حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمۃ الزہرا، اور بیٹے قاسم اور عبداللہ، جن کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ساری آپ کی اولادیں بیوی خدیجہ کے پیٹ سے پیدا ہوئیں۔ ایک بیٹے آپ کے اور تھے، ابراہیم، جو آپ کی ایک باندی ماریا قبطیہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، وہ ایک الگ بحث۔ آپ کی منکوحہ بیویوں میں سے صرف اور صرف بیوی خدیجہ سے آپ کی اولادیں ہوئیں، 4 بیٹیاں، 2 بیٹے۔ جب تک بیوی خدیجہ حیات رہیں آپ نے دوسرے نکاح کی سوچی بھی نہیں۔ نبوت کے 10 سال کے بعد بیوی خدیجہ کا انتقال ہوا، جس سال کو اسلامی دنیا میں عام الحزن کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کا بہت بڑا سہارا اڑ گیا۔ اب ایک محترمہ ہے خولہ بنت حکیم، وہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے پاس سے گزر رہی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مغموم دیکھا۔ میں قریب گئی، اسلام لا چکی تھی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ بہت مغموم نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت عورتوں کے لیے پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، وہ تو مدینہ منورہ آنے کے بعد نازل ہوا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں خدیجہ حیات تھیں، بچوں کی کفالت وہ کرتی تھی، دیکھ بھال وہ کرتی تھی، میں باہر کا کام دیکھ لیا کرتا تھا۔ اب وہ نہیں رہیں، اب میں گھر کے اندر کا کام دیکھوں کہ باہر کا کام دیکھوں، اسی فکر میں بیٹھا ہوا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ نکاح کر لیجئے۔ فرمایا کس سے کر لوں؟ تو انہوں نے عرض کیا محترمہ سودا ہیں جو بڑی عمر کی ہیں۔ اس بات کو نوٹ کیا جائے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے 2-4 مہینے کا فرق ہے بی سودا کا۔ آپ کی عمر 51 سال کی ہے، وہ 50 سال کی یا 50-51 کے بیچ کی۔ حضرت خولہ بنت حکیم کہتی ہیں کہ اگر آپ کہیں تو میں ان کو پیغام دوں، اور اگر آپ کہیں تو ابو بکر صدیق کی بیٹی بھی ہیں، وہ آپ کے دوست ہیں، وہاں پیغام دے دوں، انشاءاللہ دونوں رشتے قبول ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مناسب ہے۔ دونوں جگہ پیغام دیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ مکے میں ہی دوسری جگہ لگ چکا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، سیدنا ابوبکر صدیق وہاں پوچھنے گئے لڑکے والوں کے ہاں، تو وہاں ان کی والدہ نے کہا کہ ہاں رشتہ تو اچھا ہے لیکن تم لوگ بددین ہو گئے ہو، مجھے ڈر ہے کہیں میرا بیٹا ہاتھ سے نکل نہ جائے، اس لیے مجھے رشتے میں تأمل ہے۔ اس کا مطلب حضرت عائشہ صدیقہ شادی کی عمر کے لائق ہو چکی تھی، تب تو رشتے کی بات چل رہی تھی،
میں اس پر اگلی گفتگو کروں گا، لیکن یہ بات ذہن میں رہے، ان کا رشتہ کہیں اور سے آیا ہوا تھا، وہ رشتہ وہاں سے کینسل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا پیغام منظور ہوا، بیوی سودا سے نکاح بھی ہوا، بدائی بھی ہوئی، یعنی مکۃ المکرمہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 51-52 سال کی ہے، بیوی سودا آپ کے گھر میں آ گئیں، آپ کے ساتھ رہیں، اور تقریباً 4 سال تک آپ نے دوسرا اور کوئی نکاح نہیں کیا۔ جب تک بیوی خدیجہ حیات تھی ان کے ہوتے ہوئے کوئی نکاح نہیں کیا۔ حضرت سودا سے نکاح کے بعد مکۃ المکرمہ کے 3 سال، اس لیے کہ مکۃ المکرمہ کی مدت نبوت ملنے کے بعد 13 سال کی ہے یہاں کے قیام کی۔ بی بی خدیجہ کا انتقال 10ویں سال ہو رہا ہے، 13ویں سال آپ نے ہجرت کی ہے، 14ویں سال جا کر حضرت عائشہ آپ کے پاس آئی ہیں بدائی لے کر، یعنی یہ 4 سال کا عرصہ تنے تنہا حضرت سودا کے ساتھ آپ نے گزار دیا۔ یہ کون تھی؟ بیوہ تھی، عمر رسیدہ خاتون ہے۔ بی بی خدیجہ بھی آپ سے عمریں بڑی ہیں اور بی بی سودا بھی 50 سال کے اوپر ہیں۔ مدینہ منورہ پہنچ جانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بدائی ہوئی اور وہ آپ کے پاس آپ کے حرم میں آ گئیں، اب 2 بیویاں ہو گئیں۔ اس کے 1 سال کے بعد، بہت غور سے دنیا سنے اس بات کو، جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے اور سب اہم لوگ تھے، قریش کے لوگ تھے، معزز گھرانے کے لوگ تھے۔ 70 خواتین ایک ساتھ بیوہ ہوئی ہیں۔ آپ نے مسلمانوں کو ترغیب دی کہ ان بیوہ خواتین کو اپنے سماج میں، اپنے خاندان میں ایڈجسٹ کر لو۔ ان جنگ احد کے شہداء میں سے 3 کی بیویوں سے آپ نے نکاح کیا۔ وہ 3 کون کون ہیں؟ میں آپ کو ان کا نام بتلاتا ہوں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ام سلمہ، یہ 3 خواتین جن کے شوہر جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، ان تینوں کو آپ نے اپنے نکاح میں لیا۔ مدینہ منورہ آپ پہنچے ہیں، آپ کی عمر 53 سال ہے۔ 2 سال کے بعد جنگ احد واقع ہوتی ہے تو 55 سال عمر ہو گئی۔ 54 سال تک آپ نے ایک بیوی کے ساتھ گزارا کیا، حضرت سودا کے ساتھ۔ اس وقت جا کر 54ویں سال میں عائشہ آئی ہیں حرم میں، اور 55ویں سال میں یہ 3 خواتین آئی ہیں، سیدنا عمر بن خطاب کی بیٹی حضرت حفصہ، حضرت زینب بنت خزیمہ اور حضرت ام سلمہ۔ ایک تو اہم مقصد یہ تھا کہ بیواؤں کو سماج میں عزت کا مقام دیا جائے، اور دنیا اس بات کو کان کھول کر سن لے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی بھی بیوہ، دوسری بیوی بھی بیوہ۔ پہلی بیوی عمر میں 15 سال بڑی، دوسری بیوی آپ کے ہم عمر، آپ کی عمر 51 سال، ان کی عمر 50 سال۔ اور ان خواتین کے بعد صرف ایک خاتون ہے، حضرت زید بن حارثہ کی مطلقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن، وہ مطلقہ ہے، ان کو آپ نے نکاح میں لیا ہے، اور حضرت عائشہ کو چھوڑ کر باقی سب بیوہ ہیں۔ ایک تو مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں میں جو بڑی مقدار میں بیوہ خواتین ہیں ان کو اپنے سماج میں عزت کا مقام دیا جائے۔ اب آئیے، حضرت زینب بنت جہش، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن ہے، آپ نے ان کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے کروا دیا تھا۔ حضرت زید کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ واقعہ بہت تفصیلی اختصار سے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ کو لوگوں نے مکے میں غلام بنا کر لا کر بیچ دیا تھا، بی بی خدیجہ نے خریدا اور آپ کو دے دیا، آپ نے ان کو آزاد کر دیا، وہ آپ کے پاس رہنے لگے۔ جب زید بن حارثہ کے گھر والوں کو معلوم ہوا کہ ہمارا بیٹا مکے میں ہے، اس کو لوگوں نے غلام بنا کر بیچ دیا تھا، تو وہ پیسے لے کر آئے کہ ہم چلیں ان کے پاس جنہوں نے پیسے دے کر خرید لیا ہے، ہم وہ قیمت دے کر اپنے بچے کو واپس لے لیتے ہیں۔ زید بن حارثہ کے ماں باپ آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور عرض کیا کہ جو پیسے آپ نے دیے ہیں زید کو خریدنے میں، ہم سے لے لیجئے، زید کو آپ چھوڑ دیجئے۔
آپ نے فرمایا میں زید کو آزاد کر چکا ہوں، پیسے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کے بیٹا ہے، اگر آپ کے ساتھ جائے تو آپ لے جائیں۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے، اب تو بیٹے کو ہم لے جائیں گے۔ حضرت زید سے ملے، انہوں نے کہا کہ میں لوٹ کے نہیں جاؤں گا۔ اب یہ مسئلہ سماجی ہو گیا، سماج بیٹھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک طرف میں بیٹھ جاتا ہوں، ایک طرف زید کے والدین بیٹھ جاتے ہیں، زید کو بیچ میں کھڑا کر دو، ان کو اختیار دے دو، چاہے ادھر چلے جائیں چاہے ادھر چلے آئیں۔ اگر وہ میرے پاس رہنا چاہتے ہیں میں بھگاؤں گا نہیں، جانا چاہتے ہیں میں روکوں گا نہیں۔ دنیا سمجھی کہ زید تو اپنے والدین کے پاس جائیں گے۔ زید ابن حارثہ کو بیچ میں کھڑا کیا گیا تو وہ چل کر رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جانب آ گئے اور کہا میں اس در کو نہیں چھوڑوں گا۔ زید ابن حارثہ کے والدین روتے رہے کہ زید آزادی کی زندگی چھوڑ رہے ہو، پردیس میں نوکر بن کے رہو گے؟ وہ کہنے لگے نہیں، میں اس در کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جب انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی تو وہ آپ کے بیٹے کے قائم مقام آپ کے گھر میں رہے، خادم خاص کے قائم مقام۔ سفر طائف میں آپ کے ساتھ جو خادم ہے وہ زید ابن حارثہ ہی تو ہیں۔ اب زید بڑے ہو گئے تو آپ نے اس پردیسی مسافر کو عزت دینے کے لیے اپنی پھوپھی زاد کنواری بہن سے، جو قریش کی مالدار خاندان کی پڑھی لکھی خوبصورت کنواری بچی ہے، اس سے نکاح کا پیغام دیا۔ ان لوگوں نے کچھ تأمل کیا تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ کہ پیغمبر کے حکم کو ٹھکراؤ مت، نکاح ہو گیا۔ ذہنوں میں فرق تھا، زید ابن حارثہ پردیسی، باہر کے غریب، زینب بنت جہش خوشحال مالدار قریش کی معزز گھرانے کی، آپس میں مزاجوں میں میل نہیں کھا رہا تھا۔ حضرت زید آپ سے آ کر بار بار شکایت کرتے تھے کہ وہ میرے ساتھ نباہ نہیں کر پا رہی ہیں، مزاج کا فرق ہے، کبھی کبھی مجھ کو پردیسی ہونے کا طعنہ وہ دے دیتی ہیں۔ آپ حضرت زینب کو سمجھاتے تھے اور زید ابن حارثہ سے کہتے تھے کہ نبھاؤ نبھاؤ نبھاؤ۔ اسی بات کو قرآن نے سورہ احزاب میں کہا ہے، وَإِسْتَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ۔ بہرحال ایک دن ایسا بھی آیا کہ حضرت زید ابن حارثہ اور زینب بنت جہش کا طلاق ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بہت دکھ کی بات تھی کہ میری پھوپھی کی بیٹی میرے کہنے پہ نکاح ہوا، مزاجوں میں موافقت نہ ہونے کی بنیاد پر طلاق ہو گئی، اب اس کی تلافی کیسے ہو؟ بالآخر خداوند قدوس نے حضرت زینب کا نکاح پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں میں کر کے آپ کو اطلاع دی ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا۔ ایک تو اس صدمے کو محبت کے ساتھ بدلنا ہے، اس صدمے کو لیبل کرنا ہے، اور دوسری وجہ عرب میں ایک جاہلانہ رسم تھی، منہ بولے بیٹے کو لوگ مکمل بیٹا سمجھتے تھے۔ زید ابن حارثہ اللہ کے نبی کے منہ بولے بیٹے تھے، مکے والے ان کو زید ابن محمد کہتے تھے۔ قرآن نے اس سے روکا، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالیکم۔ اس سے پچھلی آیت پڑھیے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم۔ تمہارے منہ بولے بیٹے کو تمہارا بیٹا نہیں مانا خدا نے، تمہارا منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہے۔ زید کو ان کے والد حارثہ کے نام کے ساتھ جوڑو، زید ابن حارثہ کہا کرو، زید ابن محمد مت کہو۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ اور کہیں اگر منہ بولے بیٹے کے باپ کا نام نہیں معلوم تو غیر کی جانب بجائے نسبت کرنے کے اس کو بھائی کہو۔ مثلا زید کے باپ کا نام نہ معلوم ہو تو زید ابن محمد نہ کہہ کر زید بھائی کہو۔ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنے کو معیوب سمجھتے تھے، جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی بہو ہوتی ہے تو وہ لوگ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو بھی بہو سمجھتے تھے۔ اس رسم کو ختم کرانا مقصد تھا، اس لیے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ کی مطلقہ سے نکاح کیا۔ آگے آئیے، اہم مقصد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ مخالف قبائل کی بچیوں سے نکاح کیا جائے
تاکہ سسرال اور داماد کا رشتہ ہونے کی بنیاد پر مخالفتیں ختم ہوں۔ کئی رشتے آپ نے اس بنیاد پر کیا، مثلا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ جویریہ ان کے والد یہ پکڑی گئیں جنگ میں، قبیلے بنی مستلق کے سردار کی بیٹی تھی، جنگ ہوئی، باپ مارا گیا اور بیٹی پکڑی گئی، اور قبیلے اور خاندان کے لوگ بڑی مقدار میں گرفتار ہوئے۔ یہ قبیلہ بنی مستلق مدینے اور مکے کے بیچ میں واقع ہے، بہت مشہور جنگ ہے وہ۔ اس جنگ میں یہ پکڑی گئی حضرت جویریہ، اور چونکہ جو مرد عورت پکڑے گئے بطور غلام کے وہ تقسیم کر دیے گئے، حضرت ثابت ابن قیس کے حصے میں یہ آئیں۔ انہوں نے ان سے کہا کہ تم کو میرے ساتھ رہنا ہوگا بطور باندی کے، اگر آزادی چاہتی ہو تو اتنی رقم تم کو مجھے دینی ہوگی۔ یہ رقم کہاں سے لاتی؟ خاندان تو گرفتار ہو گیا تھا، باپ تو قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ تشریف لائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ، میں فلانے کے حصے میں آئی ہوں، اتنی رقم بن رہی ہے، میں مالدار خاندان کی خاتون ہوں، آپ اتنی رقم مجھے بطور قرض کے دے دیں تاکہ میں اس کو ادا کر کے اپنے گھر لوٹ جاؤں، اور وہاں جا کر میں یہ رقم آپ کی بھیج دوں گی۔ یہ تو انہوں نے سوچا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مشورہ دیا، وہ رقم تمہاری میں ادا کر دیتا ہوں، تم آزاد ہو جاؤ، آزاد ہو جانے کے بعد تمہیں اختیار ہے، چاہو تو اپنے خاندان میں لوٹ جاؤ، اور چاہو تو میرے پاس ام المومنین بن کر حرم نبوت میں آ کر رہو۔ ان کا رسول اللہ اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی؟ اسلام وہ پہلے قبول کر چکی تھی، پیسہ آپ نے ادا کر دیا، اسلام قبول کر چکی ہیں، اور وہ آپ کے نکاح میں آ گئیں۔ یہ آپ نے اخلاق، اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا، بجائے قرض دے کے ان کو رہا کرانے کے وہ پیسہ اپنی جیب سے ادا کر دیا۔ جب وہ آپ کے نکاح میں آ گئیں تو ان کا خاندان، حضرت جویریہ کا خاندان، قبیلے بنی مستلق جو بڑی مقدار میں گرفتار ہوئے تھے، وہ سب کیا ہو گئے؟ اللہ کے نبی کے سسرالی رشتہ دار ہو گئے۔ جب صحابہ کو یہ معلوم ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ سے نکاح کر لیا ہے اور یہ خاندان آپ کا سسرالی خاندان ہو گیا ہے، تو اس خاندان کے لوگوں کو ہم غلام بنا کے رکھیں گے، باندی بنا کے رکھیں گے۔ سارے صحابہ نے اس قبیلے کے غلام باندیوں کو آزاد کر دیا۔ آزاد ہونے کی خوشی میں ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب یہ لوٹ کر اپنے قبیلے میں گئے، یعنی جنگ میں شکست خوردہ قوم کے افراد معزز بن کے لوٹ کے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی کے سسرالی رشتہ دار بن کے لوٹ کے آ رہے ہیں۔ جب مابقیہ لوگوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سردار کی بیٹی کو یہ عزت دی ہے اور وہ اللہ کے نبی کی بیوی ہو گئی ہیں، اور ہمارے قبیلے کے لوگوں کو بلا کسی معاوضے کے آزاد کر دیا گیا ہے، تو مابقیہ پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ حکمت تھی، یعنی ایک خاتون کو نکاح میں لینے کے طفیل پورا قبیلہ اسلام کا ہم نوا ہو گیا۔ ایک خاتون حضرت صفیہ بنت حوی ابن اخطب، یہ حوی ابن اخطب یہودی خاندان ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے یہ تعلق رکھتے ہیں۔ یہ بھی مقابلے میں آئیں، قبیلوں کے لوگ پکڑے گئے، مارے گئے، اور یہ گرفتار ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی، ان کے شوہر مار دیے گئے اور یہ گرفتار ہو کے آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنے نکاح میں لے کر اس قبیلے پر احسان کیا، اور مخالف قبیلے کی ایک خاتون کو اپنے ساتھ شامل کر کے مخالفت کم کی۔ آگے بڑھیے۔ حضرت ام حبیبہ، یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ یہ میں وہ مثالیں دے رہا ہوں جہاں مخالفت کم کرنے کے مقصد سے آپ نے نکاح کیا۔ یہ شروع دور میں اسلام قبول کر چکی ہیں، باپ دشمن اسلام ہے، یہ اسلام قبول کر چکی ہیں۔ مکۃ المکرمہ میں جب مظالم بڑھے اور مسلمانوں نے مکے سے ہجرت کی حبشہ کی جانب، تو یہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئیں، لیکن وہاں شوہر اسلام سے بددل ہو کر، بیزار ہو کر، متنفر ہو کر کہہ لیجئے،
نصرانی مذہب میں داخل ہو گیا۔ اب یہ پردیس میں شوہر کے ساتھ وہاں گئی ہوئی تھی، مکہ المکرمہ میں خاندان پورا مخالف تھا، جائیں تو کدھر جائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ سے کہا کہ ام حبیبہ سے میرا نکاح کر کے ان کو یہاں بھیج دو۔ خاندان بنو امیہ کی معزز خاتون اسلام قبول کر چکی ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ کی ہجرت کر رہی ہیں، شوہر مرتد ہو جا رہا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے نکاح میں لے کر ان کی دلجوئی کر رہے ہیں۔ اس وقت تک ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ میری بیٹی ام حبیبہ اللہ کے نبی کی حرم میں آ گئی ہیں، نکاح میں آ گئی ہیں، تو روایتوں میں آتا ہے کہ اپنے سر پر مٹی ڈالی اور کہا ابو سفیان اب تو محمد تیرا داماد ہو گیا، اب کیسے مخالفت کرے گا؟ اور بالآخر مخالفتیں کم ہوئیں اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کے دامن میں اور اسلام کی سعادت میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہوئی۔ رشتے کا مقصد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11ویں بیوی ہیں حضرت میمونہ، یہ قبیلہ مزر کی ہے، یہ قبیلہ قریش کا نہیں ہے، نجد کے علاقے کا ہے۔ زینب بنت خزیمہ اور ام المؤمنین حضرت میمونہ یہ دونوں قبیلہ مزر کی ہیں۔ میں اس پر بھی کچھ گفتگو کر دوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند قدوس نے جب نبوت کی ذمہ داری دی کیا فرمایا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ خداوند قدوس نے آپ کو یہ دین دیا ہے، یہ دین دنیا کے تمام ادیان پر غالب آئے گا، اور آپ کو حکم دیا کہ آپ انسانوں تک ہمارا پیغام پہنچا دیجئے، بلغ ما انزل الیک من ربک۔ آپ کو فکر تھی، آپ کوشش کرتے تھے کہ جلد از جلد دین انسانیت تک پھیل جائے۔ مکہ المکرمہ کے 13 سال تو مظلومانہ گزر گئے، مدینہ منورہ آنے کے بعد دوسرے سال جنگ بدر، تیسرے سال جنگ احد، 5ویں سال جنگ خندق، یہ ایام دفاع میں، ڈیفنس میں اور مسلمانوں کی انرجی ان کاموں پر خرچ ہو رہی ہے۔ جیسے ہی تھوڑا سکون نصیب ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ مختلف قبائل میں شادیاں کی جائیں، مختلف قبائل میں شادیاں کی جائیں تاکہ تیزی کے ساتھ اسلام پھیل سکے۔ اب کیا ہوتا تھا، جب قبائل کی آمد شروع ہوئی تو مرد حضرات مسجد نبوی میں آ کر ٹھہر جاتے تھے، عورتیں گھروں میں بھیج دی جاتی تھی۔ کون کس قبیلے سے آئی، کون کدھر سے آئی، تم فلانے گھر چلی جاؤ، تم فلاں گھر چلی جاؤ۔ وہ عورتیں اپنے مسائل پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں کو بتلاتی، آپ کی بیویاں آپ سے سیکھتی، ان کو جواب دے دیتی۔ اس لیے کہ ایک عورت کے مزاج میں حیا اور شرم ہوتی ہے، وہ ڈائریکٹ اپنے باریک مسائل، اپنے پوشیدہ مسائل جن کا تعلق پاکی ناپاکی سے ہے، حلال و حرام سے ہے، عبادات میں اس کا بہت بڑا دخل ہے، وہ مسائل کسی غیر مرد سے پوچھنے میں حیا مانے ہوتی۔ پیغمبر علیہ السلام کی بیویاں آپ سے پوچھتی تھی، بیوی اپنے شوہر سے بے تکلف پوچھ سکتی ہے، اور آپ اپنی بیویوں کو سمجھا دیتے تھے، اور وہ الگ الگ قبیلوں سے آئی ہوئی عورتوں کو سمجھا دیا کرتی تھی۔ اس کام میں جن خواتین کا بڑا کردار ہے، اس میں سب سے اونچا مقام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، حضرت حفصہ کا ہے، ام سلمہ کا ہے۔ ان خواتین نے امت مسلمہ کی خواتین کی دینی خدمت میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں میں سے صرف ایک کنواری، ایک مطلقہ، باقی سب کی سب بیوہ، جن میں سے اکثر کے ساتھ نکاح کرنے کا مقصد گھر بسانا۔ جس طرح حضرت ام سلمہ کے شوہر جنگ احد میں شہید ہوئے، اور آپ نے جنگ احد کے شہداء کی بیواؤں کو سماج میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے صحابہ کو ترغیب دی اور خود 3 خواتین سے نکاح کیا۔ جب ام سلمہ کو پیغام دیا، انہوں نے کہا میری عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے، میں صاحب اولاد ہوں، آپ کے اوپر بوجھ پڑے گا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں تمہارے بچوں کی بھی کفالت کروں گا، تمہاری بھی رعایت کروں گا۔ اور رہا سوال عمر کا، تو مقصد وہ ہے ہی نہیں ہے، مقصد نہ عمر کرنا ہی نہیں ہے، مقصد تو سہارا دینا ہے۔ آپ نے کہیں بیواؤں کو سہارا دینے کے مقصد سے، کہیں مخالفت کم کرنے کے مقصد سے، کہیں دیگر قبائل میں اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے مقصد سے یہ نکاح کیے۔ ان نکاحوں میں
جس چیز کو لے کر دشمنان اسلام بدتمیزی کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کے بارے میں تاریخی حوالوں سے یہ بات ملتی ہے کہ پیغام دیا گیا نکاح کا اس وقت عمر 6 سال کی تھی اور بدائی ہوئی اس وقت عمر 9 سال کی تھی۔ اس وقت اس پر بڑی مقدار میں لکھا جا رہا ہے کہ مختلف مذاہب کے پیشواؤں کی شادیاں بھی اس وقت کسی کی 8 سال کی بچی سے، کسی کی 9 سال سے، اس لیے کہ ان علاقوں میں اس زمانے میں بچیاں 8-9 سال میں مکمل، ہمارے یہاں ہندوستان میں جو کنڈیشن اس وقت 15-18 سال کی صحت مند بچیوں کی ہوتی ہے، اس انداز کی صحت مند بچیاں 9 سال میں ہو جاتی تھی۔ قباحت کیا ہے اس میں؟ فقہ کی تمام کتابوں کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ 9 سال کی عورت نکاح میں آ سکتی ہے، حاملہ ہو سکتی ہے، اور 9.5 سال کی خاتون ماں ہو سکتی ہے۔ بچے کی پیدائش کی کم سے کم مدت 6 مہینے، بچے کے بالغ ہونے کی عمر کم سے کم 12 سال، 12.5 سال کا بچہ باپ ہو سکتا ہے، 9.5 سال کی بچی ماں ہو سکتی ہے۔ کہیں نہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن اگر ہو تو کوئی قباحت نہیں۔ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں سوچنے والوں کے لیے، اگر واقعتاً یہ بات عیب کی اور سماج سے گری ہوئی حرکت کی بنیاد ہوتی، مکے والے خاموش ہوتے، مکے کے مشرکین، مدینے کے منافقین خاموش رہتے؟ کوئی بولا؟ کوئی مکے میں بولا؟ کوئی مدینے میں بولا؟ منافقین بولے؟ کبھی نہیں۔ اب سنیے، جہاں تاریخی حوالوں سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ عمر 6 سال اور 9 سال تھی، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ کئی مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری اولادوں کی پیدائش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے ہو چکی تھی۔ تمام بچوں بچیوں کی پیدائش نبوت سے پہلے ہو چکی تھی۔ اب اگر 1 سال بھی ہم پہلے پکڑ لیں، حضرت عائشہ کی پیدائش اللہ کے نبی کی نبوت سے 1 سال پہلے، 10 سال مکے کے، 13 سال مکے کے، کتنا ہو گیا؟ 14 ہو گیا۔ جب نبوت سے پہلے پیدائش ہے تو 13 سال مکہ المکرمہ کے ہیں، 14 سال یہ ہو گئے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے 1 سال کے بعد بدائی ہوئی ہے، 15 سال ہو گئے، جبکہ لکھنے والے 18-19 لکھ رہے ہیں۔ ایک حوالہ یہ نوٹ کیا جائے، جنگ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سال سے کم عمر کے کسی بچے بچی کو قبول نہیں کیا جنگ میں شرکت کرنے کے لیے۔ جن صحابہ کو واپس کیا گیا وہ روتے ہوئے گئے ہیں، افسوس کے ساتھ گئے ہیں، یا رسول اللہ میرے اندر حوصلہ ہے، طاقت ہے، مہارت ہے، فرمایا نہیں، بچے واپس جاؤ۔ جنگ احد میں 15 سال سے کم کسی بھی مرد و عورت کو قبول نہیں کیا گیا۔ اب اٹھا کے دیکھ لے حوالے، حضرت عائشہ جنگ احد میں زخمیوں کو پانی پلا رہی ہیں۔ اگر جنگ احد میں 15 سال کی نہیں تھی تو قبول کیسے کی گئی؟ اور اگر جنگ احد میں 15 سال کی ہیں تو اس سے 1 ہی سال تو پہلے اللہ کے نبی کے حرم میں آئی ہیں، 14 ہوا۔ اور بہت سے حوالے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ بعض حوالوں کے اندر 6 اور 9 لکھا ہوا ہے، اس کو اعتراض اور الزام کی بنیاد بنانا۔ اہم بات سنیے، میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان بھی اس سلسلے میں صدر کے ساتھ مطمئن ہوں، اس لیے کہ نعوذ باللہ پیغمبر علیہ السلام کی شان میں ادنا سے ادنا بھی شائبہ گستاخی کا آیا تو بھی خطرناک، ام المؤمنین ہے عائشہ کی شان میں شائبہ گستاخی کا آیا تو بھی خطرناک، تو صحیح صورتحال تھی کیا؟ خداوند قدوس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ عائشہ کو اپنے نکاح میں لے لیجئے، اس لیے کہ آپ کو ایک ایسی بیوی کی ضرورت ہے جس کا خاندان پہلے سے پڑھا لکھا ہو، تربیت یافتہ ہو وہ۔ اور حضرت عائشہ مکے کی ذہین ترین خاتون تھی، سمجھدار ترین خاتون تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں مروی ہیں، عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ کے بعد سب سے زائد حدیثیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں۔ 2210 احادیث وہ روایت کرتی ہیں، مشکل سے مشکل ترین مسائل کو لے کر درس دیتی تھی، اور عورتوں کے مسائل میں، عورتوں کے مسائل کا 90% حصہ امت کو حضرت عائشہ سے ملا ہے۔ یہ مقصد تھا ان کو نکاح میں لینے کا۔ ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی، ذہین تھی، فتین تھی۔ محدثین نے جہاں پر
پڑھے لکھے صحابہ کی فہرست مرتب کیے، اے گریڈ کے صحابہ، اعلیٰ ترین فقہ اور اجتہاد کے مقام پر فائز ہیں، جس میں خلفائے راشدین آتے ہیں، عبداللہ ابن عباس آتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود آتے ہیں، خلفائے راشدین کے ہم پلہ جو سمجھدار صحابہ آتے ہیں، محدثین نے عائشہ کو وہاں رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بے پناہ محبت و پیار کرتے تھے۔ بعض نادان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کنواری تھیں، بہت خوبصورت تھیں۔ میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہ تقدس ناموس رسالت کا مسئلہ ہے۔ جو حضرات ان حالات سے واقف ہیں، جن کی گہری نگاہ ہے، وہ اس بات سے اتفاق کریں گے حضرت ام حبیبہ، حضرت حفصہ، ام سلمہ، یہ حضرت عائشہ سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ اگر بنیاد حسن اور جمال ہوتا تو آپ نے پہلی شادی کنواری سے کی ہوتی، دوسری کنواری سے کی ہوتی، حضرت سودا سے نکاح کیا آپ نے، حضرت عائشہ کے علاوہ اور کنواریوں سے کی ہوتی، کیا آپ کو مکے کی اور مدینہ کی خوبصورت خواتین نہ ملتی؟ مقصد وہ تھا ہی نہیں۔ جس کی زندگی کا دن امت کی فکر اور درد میں اور رات مصلے پر روتے ہوئے امت کے غم میں گزرتی ہو، جس کے گھر میں 2 مہینے چولہے میں آگ نہ جلی ہو، جس نے زندگی میں 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا ہو، جو نرم بستر بچھونے پر سوتا نہ ہو، انتقال کے وقت چراغ میں تیل نہ ہو، جس کی بیویوں نے خرچے کا مطالبہ کیا تو خداوند قدوس نے جواب دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اگر مال دولت چاہیے آؤ ایک بار جی بھر کے لے لو، لیکن پیغمبر کا ساتھ چھوڑ دو، اور اگر پیغمبر کے ساتھ پسند ہے، پیغمبر کے حرم میں رہنا ہے، جس طرح وہ تنگی کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں ویسا ہی گزارا کرنا ہوگا۔ وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، اگر اللہ رسول کی محبت چاہیے، جنت کے محلات چاہیے، دنیا کو لات مارو۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تمہارا مقام عام عورتوں جیسا نہیں ہے۔ اور ساری بیویوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے، ہم دنیا کے اندر بھی آپ کا ساتھ چاہتے ہیں، آخرت میں آپ کا ساتھ چاہتے ہیں، تنگی میں، غربت میں، فاقہ مستی میں۔ آپ فرما رہے ہیں الفقر فخری، فقر میرا اختیاری، خداوند قدوس نے آپ کو اختیار دیا تھا۔ اگر آپ کہیں تو میں احد پہاڑ کو سونے کر دوں، آپ دنیا کے سب سے بڑے مالدار بن جائیں، فرمایا نہیں، میں چاہتا ہوں ایک وقت کھاؤں شکر ادا کروں، اور ایک وقت بھوکا رہوں صبر کروں۔ آپ کے پاس بہت مال دولت آئے صدقہ کر دیا۔ جس کی زندگی امت کے درد میں گزر رہی ہو، جس کی تمام بیویاں ایک کو چھوڑ کر کوئی کنواری نہ ہو، جس نے ابھرتی جوانی میں پہلا رشتہ بیوہ سے کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا ہو کہ بیوہ ہمارے یہاں منحوس نہیں ہے، تمہاری طرح راڑ اور ڈائن اور ناگن نہیں ہے، بیوہ قابل رحم بھی ہے، قابل احترام بھی ہے۔ آپ نے بیوہ کو بھی سہارا دیا، بیوہ کے بچوں کو بھی گود لیا، ام سلمہ کو بھی نکاح میں لیا، ان کے بچوں کو بھی سہارا دیا۔ آپ نے بیواؤں کو بسانے کے لیے، بیواؤں کو سہارا دینے کے لیے زائد شادیاں کیں۔ اب کسی کے پیٹ میں اگر درد ہوتا ہے اور اس حقیقت سے ناواقف تھا تو واقف کرانا ہماری ذمہ داری ہے، اور واقفیت کے بعد بھی کسی کو اپنی آخرت تباہ کرنی ہے، جہنم مول لینی ہے، تو ہم لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر، کوئی کسی کو مکلف نہیں کر سکتا۔ مجھ کو اس بات کا احساس تھا، درد تھا کہ بدتمیزوں کی بدتمیزی اپنی جگہ، گستاخوں کی گستاخی اپنی جگہ، لیکن ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آنے والی اس آج کا دفاع تو کریں، صحیح صورتحال تو بتلائیں۔ میں ایک بار پھر ایک سرسری انداز سے آپ کو گزار دوں کہ کن خواتین سے، کن بیویوں سے کس پس منظر میں نکاح ہوا۔ پھر غور سے آپ سنیے۔ پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں ایک بیوہ خاتون سے ہوا جو عمر میں آپ سے 15 سال بڑی تھی، اور اللہ نے آپ کو 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے اسی خاتون سے دیا۔ جب تک وہ زندہ رہیں آپ نے نہ دوسری شادی کی نہ شادی کرنے کی سوچی۔ ان کے انتقال کے بعد آپ نے بچوں کی تربیت کے لیے، گھر سنبھالنے کے لیے پھر ایک بیوہ سے شادی کی جن کی عمر 50 سال تھی۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آپ نے 1 سال کے بعد حضرت عائشہ کو اپنے حرم میں لیا، اس وقت آپ کی عمر 54 سال ہو چکی ہے۔ جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہو رہے ہیں، ان شہداء کی بیواؤں کو سہارا دینے کے لیے
آپ نے 3 خواتین کو، 3 بیواؤں کو اپنے نکاح میں لیا۔ حضرت حفصہ عمر بن خطاب کی بیٹی، حضرت زینب بنت خزیمہ یہ قبیلہ مزر کی تھیں جن کے شوہر جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، اور حضرت ام سلمہ ان کے شوہر جنگ احد میں شہید ہوئے تھے۔ جنگ احد کے شہداء کی 3 بیواؤں کو آپ نے عدت گزرنے کے بعد اپنے نکاح میں لے کر ان کو سہارا کیا، اور آپ کے دیکھا دیکھی صحابہ نے 70 کے 70 شہداء کی بیویوں بیواؤں کو اپنے اپنے نکاح میں لے کر سب کا سہارا کر دیا۔ مقصد تھا بے سہاراؤں کو سہارا دینا۔ حضرت زید ابن جہش جو آپ کی پھوپھی کی بیٹی ہیں، شریف خاتون ہیں، معزز گھرانے کی ہیں، اللہ کے نبی کے کہنے پر پردیسی مسافر زید ابن حارثہ سے ان کا نکاح کیا گیا تھا۔ مزاجوں میں دوری ہونے کی بنیاد پر، موافقت کم ہونے کی بنیاد پر رشتہ نہ نبھا تو مزید غم کا باعث ہو گیا کہ پہلے تو ان کا رشتہ کیا پردیسی سے اور اب وہ مطلقہ ہو گئیں۔ ان کی دلجوئی کے لیے آپ نے ان کو نکاح میں لیا، اور خداوند قدوس نے آسمانوں پر حضرت زینب سے نکاح کر کے پیغمبر علیہ السلام کو اطلاع کی، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا۔ حضرت جویریہ یہ قبیلہ بنی مستلق کے سردار کی بیٹی ہیں۔ جنگ میں باپ مارا گیا، گھر کے لوگ مارے گئے، اور وہ گرفتار ہو کر، ان کے شوہر مارے گئے، وہ گرفتار ہو کر ایک صحابی کے حصے میں، زید ابن ثابت ابن قیس کے حصے میں آئیں، اور جنہوں نے ان کو رہا کرنے کے لیے ایک رقم کا مطالبہ کیا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر انہوں نے عرض کیا، اتنی رقم آپ مجھے قرض دے دیجئے، میں گھر جا کر پلٹا دوں گی۔ تو آپ نے فرمایا، میں بجائے قرض کے تم کو ہدیہ دے کر وہ رقم ادا کر کے آزاد کرا دیتا ہوں، پھر تمہیں اختیار ہے، چاہو تو میرے نکاح میں آ جاؤ اور چاہو تو اپنے خاندان میں لوٹ جاؤ۔ انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلیٰ اور معیاری اخلاق کا مظاہرہ دیکھتے ہوئے اپنے لیے اس کو سعادت سمجھا کہ میں اپنے گھر نہیں جاؤں گی، آپ کے نکاح میں آ جاؤں گی۔ جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی فہرست میں آ گئیں، حرم نبوت میں آ گئیں، تو ان کے خاندان کے مابقیہ لوگ جو صحابہ کے پاس گرفتار تھے، صحابہ نے کہا یہ خاندان تو اللہ کے نبی کا سسرالی خاندان ہو گیا، ہم اس خاندان کے لوگوں کو غلام بندی بنا کے رکھیں گے۔ سب نے بلا معاوضے کے آزاد کر دیا، اور وہ پورے لوگ مارے خوشی کے اسلام میں داخل ہوئے اور خوشی خوشی اپنے قبیلے میں لوٹ کر گئے۔ جب قبیلے کے لوگوں کو اس کی اطلاع ملی کہ ہمارے سردار کی بیٹی کو پیغمبر علیہ السلام نے آزاد کرا کے اپنے حرم میں لے لیا، اور صحابہ نے سب کو آزاد کر کے رہا کر دیا، تو ان سب نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ قبیلہ بنی مستلق اسلام میں داخل ہونے کا اس کا سبب یہ آپ کا اخلاق کریمہ بنا۔ حضرت صفیہ بنت حوی بن اخطب یہودی خاندان کی تھی، حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ باپ بہت بڑا اسلام کا مخالف تھا، باپ مارا گیا، شوہر مارا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے نکاح میں لے لیا تاکہ اس خاندان سے آپ کے تعلقات ہو جائیں اور مخالفتیں کم ہوں، اس کا فائدہ آپ کو ملا۔ ایک وجہ تھی مخالفین کی مخالفت کم کرنے کے لیے مختلف قبائل میں شادی کرنا۔ 2 تو واقعے میں نے آپ کو یہ سنا دیے، حضرت صفیہ بن حوی اخطب اور حضرت جویریہ، یہ ان دو قبائل کی خواتین ہیں جو اسلام کے مخالف ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابو سفیان مکے کے بنو امیہ خاندان کے سردار، ان کی بیٹی شروع میں اسلام میں داخل ہو گئیں اور اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئیں، وہاں شوہر مرتد ہو گیا، یہ اکیلی ہو گئیں۔ شریف خاندان کی خاتون، باپ سردار ہے، اسلام مخالف ہے، اور بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکی ہیں۔ آپ نے ان کی دلجوئی کے لیے نجاشی بادشاہ کو اطلاع کرائی، حبشہ کے بادشاہ کو، کہ ام حبیبہ کا مجھ سے نکاح کر کے ان کو بھیج دو میرے پاس۔ اسی لیے ام حبیبہ کا مہر نجاشی بادشاہ نے ادا کیا ہے، جو آج کے اعتبار تقریباً 4 لاکھ روپیہ ہوتا ہے۔ میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں، بیچاروں کو پتہ ہی نہیں لڑکے کو مہر کتنا باندھے، مہر ام حبیبہ کہہ باندھ دو، وہ سمجھتا 10-20 ہزار روپیہ ہوگا۔ مہر ام حبیبہ نجاشی بادشاہ نے ادا کیا تھا، وہ تقریباً 4 لاکھ روپیہ، اس سے اوپر ہی ہو سکتا ہے۔ یہ ام حبیبہ جب اسلام میں داخل ہوئیں تو ابو سفیان کو اطلاع ملی، انہوں نے اپنے حلقے میں کہا، اب میں کیسے مخالفت کر سکتا ہوں محمد کی، وہ تو میرا داماد ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ مخالفتیں کم ہوئیں اور ابو سفیان اسلام میں داخل ہوئے۔ قبیلہ مزر
یہ نجد کے علاقے کا قبیلہ ہے، اس قبیلے سے روابط بڑھانے کے لیے آپ نے 2 رشتے کیے تھے، حضرت زینب بنت خزیمہ اور حضرت میمونہ، یہ دونوں قبیلے مضر کی ہیں، ان قبائل سے مزید رابطے بڑھانے کے لیے آپ نے 2 رشتے اس خاندان میں کیے، جس کا یہ فائدہ ہوا۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی بیویاں امت کی ماؤں، امت کی بہنوں، امت کی بیٹیوں اور پیغمبر کے بیچ میں واسطے کا کام کرتی تھیں، اس مقصد سے آپ نے زائد شادیاں کی، اور اس مقصد میں سب سے زیادہ کامیاب تھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور جن پر خداوند قدوس کو بھی ناز ہے، جن پر پیغمبر کو بھی ناز ہے، اور وہ چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی ہیں، اسی لیے منافقین نے ان کے اوپر زنا کی تہمت لگائی، اور خداوند قدوس نے آسمان کے اوپر سے حضرت عائشہ کا دفاع کیا، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ تاریخ انسانیت میں کوئی واقعہ نہیں ہے کہ انسانوں پر انسانوں نے الزام لگایا ہو، کسی انسان پر انسانوں نے الزام لگایا ہو اور خداوند قدوس نے اس کا دفاع کیا ہو۔ یہ مقام اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ صرف اور صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ یہ پیغمبر کی وہ چہیتی بیوی ہیں۔ آپ کا آخری وقت اس حال میں ہے کہ آپ کا سر ان کی ران اور گود میں رکھا ہوا ہے اور آپ آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ انتقال کے بعد اسی حجرہ عائشہ میں آپ کو دفن کیا گیا جو آج روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی حجرے میں سیدنا ابوبکر صدیق آرام کر رہے ہیں، عمر فاروق آرام کر رہے ہیں، اور چوتھی قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہاں پر روک کے رکھی گئی ہے۔ جب وہ قرب قیامت اتریں گے، دجال و قتل کرنے کے بعد اپنی زندگی پوری کریں گے، پھر انتقال ہوگا تو وہاں وہ دفن ہوں گے۔ عزیزان گرامی، سامعین کرام، میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ ناموس رسالت کے تقدس کو پامال کرنے والوں کے مد مقابل ایک حقیر گنہگار امتی نے آ کر یہ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی۔ خدا کرے ہم اور آپ ان باتوں کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کریں، خود بھی مطمئن ہو، اور دنیا کے ان گستاخوں کو مطمئن کرنے کی ہم کوشش کریں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر حملہ کرنے کی مذموم حرکت کر رہے ہیں۔ میں آپ کا دوست مفتی محمد حذیفہ قاسمی اس امید کے ساتھ ایک شعر عرض کر رہا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی ایک باز ہو جائے، مسلسل ہجر میں صدموں سے دل بیزار ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی ایک باز ہو جائے، مسلسل ہجر میں صدموں سے جی بیزار ہو جائے۔ تمنا ہے، تڑپ ہے ان کا ایک دیدار ہو جائے، کبھی سوتے میں میرا وقت بھی بیدار ہو جائے۔ بئی امید تحفہ میں نے بھیجا ہے درودوں کا، شفاعت میری فرما دیں تو بیڑا پار ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔